ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ الہکم الہ واحد، الہ تمہارا الہ ہے ایک۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اکیلے الہ ہونے کا کانسیپٹ ہم کو سمجھا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک اکیلے ہیں جو سپریم اتھارٹی ہے، تمام پاورز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے میں ایک اکیلی انسان ہوں، میں کسی کی ماں بھی ہوں، کسی کی بیٹی بھی ہوں، کسی کی بیوی بھی ہوں، کسی کی ٹیچر بھی ہوں، کسی کی دوست بھی ہوں، کسی کی پڑوسن بھی ہوں، تو سب جو ہے الگ الگ نہیں ہوں میں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اکیلے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، کریم بھی ہے، قہار بھی ہے۔ غیر مسلمان جو مشرکین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے الگ الگ ایٹریبیوٹس کو الگ الگ خدا مانتے ہیں۔ جیسے مال دینے والی کوئی اور خدا، سورج چاند کے کوئی، یا پھر دن اور رات کرنے والے کوئی اور خدا، اچھائی کے کوئی اور، برائی کے کوئی، ایسا نہیں ہے۔ علم دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، رزق دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، سارے پاورز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ایک اکیلے اللہ تعالیٰ الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، قلوبہم، ان کے دل، منکرۃ، انکاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے انکاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں، تو تم پھر کیوں اللہ تعالیٰ کے صفات سے کسی اور جو ہے یا پھر ان میں کسی اور کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، یعنی وہ دے آر ویری پراؤڈ ٹو ورشپ اللہ تعالیٰ، وہ دوسرے خداؤں کے سامنے جو ہے جھک جاتے ہیں، بٹ دے آر پراؤڈ ٹو اللہ کے سامنے جھکنا۔ تکبر ہمیشہ جو ہے ایمان کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، وہ تکبر کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار کرنا، یعنی تکبر انسان جب کرتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، تو تکبر جو ہے نا میں ختم کر دینا ہے، کیونکہ جب میں ختم کر دوں گی تو میں اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹلی سبمٹ کر سکتی ہوں۔ تو تکبر جو ہے نکال دینا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے ایک اور حدیث میں کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کہ اب آپ دیکھیے انسان تکبر میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس علم ہے، میں فلاں ڈلا ہوں، میں فلاں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ جب میں ختم کر دوں گی میں کچھ بھی نہیں ہوں، تب سب کچھ کون ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ ساری مرضی کس کی ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ہو جائے گی۔ ساری خواہش کس کی ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ہو جائے گی۔ میں اللہ کے سامنے حقیر ہوں، میری مرضی کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی
عبد بن جاؤں گی تب جب تکبر ختم ہو جائے گا. لا جرم نہیں کوئی شک ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، یعنی جو کچھ اپنے دل میں شرک ہے، کفر ہے، تکبر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا ہے، جو کچھ وہ دل میں چھپاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. انہم بے شک وہ لا نہیں یحب المستکبرین نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے دھمکی دے رہے ہیں. کیا دھمکی دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے، بالکل محبت نہیں کرتے کس کو؟ جو تکبر کرتے ہیں، جو اپنی اہمیت، اپنی بڑائی، اپنے آپ کو جو ہے اس میں جھومتے رہتے ہیں، ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے. بھلے ہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بھلے ہی آپ روزہ رکھ رہے ہیں، بھلے ہی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن جب میں پن ہے، تکبر ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اور تکبر میں جو ہے کاف با اور را یہ آتا ہے اکبر، بڑی چیز سمجھنا اپنے آپ کو. تو اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر اور چھوٹی چیز سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو قرآن میں بھی بتائیں کہ ہماری تخلیق کہاں سے ہوئی، ہماری پیدائش کہاں ہوئی، ہمیں جانا کہاں ہے. تو پھر تکبر کس چیز کا؟ جو مستکبرین ہوتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ماذا کیا کچھ انزل ربکم اتارا تمہارے رب نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتاری گئی، اس کے بارے میں جب پوچھا جاتا تو وہ کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی، یعنی وہ تو کہتے ہیں پہلے کے لوگوں کے قصے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ الزام بھی لگائے تھے کہ پہلے کی کتابوں میں سے باتیں لا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے ہم کو بتائے ہیں. اب دیکھیے یہ تو ہو گیا کس کے بارے میں؟ اہل مکہ کے بارے میں، کفار مکہ کے بارے میں. لیکن جب ہمارے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کے بارے میں یا بتایا جاتا ہے تو پھر وہ بولتے ہیں کہ بیچ بیچ میں عیسیٰ موسیٰ کی بات کیوں ہے، اس میں ان کے واقعات کیوں ہیں؟ تو پھر اب آپ دیکھیے کہ ان کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا، جو یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کیوں جو ہے اس کے اندر یہ واقعات لکھے، یہ ہمارے لیسنز کے لیے لکھے ہیں. یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ ایون جب ہم انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں، جب ہم مورل سائنس پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے کچھ واقعات، کچھ چیزیں، کچھ لیسنز کے لیے جو ہے ہوتی ہے. لیکن یہ قرآن جو ہے اس میں پچھلی کہانیاں، پچھلی انبیاء اکرام کے واقعات کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے؟ کیونکہ اس سے ہم لیسنز لیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ انسان کیا کرتا ہے، لیسنز کے لیے بچوں کو موویز دکھاتے ہیں، ناولز پڑھاتے ہیں، اسٹوری بکس پڑھاتے ہیں، بٹ دس قرآن از دا بیسٹ بک. اس سے ہم کو سارے لیسنز لینے ہیں. یہ جو ہے قصے کہانیاں جو ہے ایک تو من گڑت نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ مقصد کے ساتھ، کچھ وزڈم کے ساتھ جو ہے اس میں رکھے ہیں. تو ان کو ہم کو سمجھنا ہے. اور قرآن کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسی کتاب ہے جو اتنوں کو متاثر کی، اتنوں کو چھوڑ دیجئے آپ کو اور مجھے. دیکھیے یہاں تک آئے ہیں ہم تفسیر پڑھتے ہوئے، اگر آپ یہاں پر 14 پارے، کیا آپ کے اوپر اس کا ایفیکٹ نہیں ہوا؟ کیا آپ کی لائف چینج نہیں ہوئی؟ جیسے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ سے بتاتی ہوں کہ تعلیم القرآن ایک لائف چینجنگ، لائف ٹرانسفارمنگ کورس ہے. کیا آپ کی یہاں تک کے سفر میں ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوئی، کیونکہ کلام اللہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا وائزلی جہاں کہانیاں رکھنا ہے وہاں کہانیاں رکھا ہے. جہاں پر کہانیاں تو جو ہے وہ واقعات ہے جو حق ہے، ٹھیک ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے وہاں ہم نعمتوں کا ذکر کیا ہے. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت پر بلانا ہے ویسے ویسے پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے رکھا ہے. اور مکہ جو ہے ایک سینٹرل پلیس تھی، وہاں پر کعبہ تھا، لوگ جو ہے بزنس کے لیے آتے، شعر شاعری بھی جو ہے یہاں پر عروج پہ تھی. لوگ آتے آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھتے، قرآن کے بارے میں پوچھتے. تو کفار مکہ کیا کرتے؟ قرآن سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہتے کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں. تو حج کے وقت بھی ویسے ہی ہوا تھا. دیکھیے کہ لوگ بہت کفار مکہ کافی جو ہے پریشان تھے کہ لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ان کی باتوں سے متاثر ہوں گے، پھر ایمان لے کر آئیں گے، تو ہم کیا کہیں گے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے شاعر ہے، کسی نے کہا کہ ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ کاہن ہے، کسی نے کہا کہ ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ مجنون ہے. لیکن وہ آپس میں بھی اتفاق رکھتے تھے کہ نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل یا مجنون ہے، نہ جو ہے یہ اس میں کوئی جادوگری ہے.
بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. بس وہ اپنی سرداری نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, اپنی بات نہیں وہ کرنا چاہتے تھے, اس لیے اپنے ہٹ درمی پہ جو ہے اپنی بات پر رہے. اب یہ جو باتیں کرتے ہیں لیحملوا, تاکہ وہ اٹھا لے, اوزارہم, اپنے بوجھ, کاملتن, پورے کے پورے, یوم القیامتی, قیامت کے دن, وَمِنْ اوزاری, اور بوجھوں میں سے, الذین, ان لوگوں کے, یضلونہم, یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کو, بغیر علم, علم کے بغیر, یعنی خود بھی بھٹک رہے ہیں اس کا بھی بوجھ اٹھائیں گے, پھر دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں اس کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. اور یہ کیا ہے؟ قرآن سے دور کرنے کا. سب سے پہلے جو ہے لوگ سمجھتے ہیں علم نہیں حاصل کریں گے تو پکڑ نہیں ہوگی. تو کیا پکڑ نہیں ہوگی؟ علم حاصل نہیں کریں گے تو بھی پکڑ ہوگی, صحیح علم حاصل نہیں کریں گے تو بھی پکڑ ہوگی. تو علم بھی حاصل کرنا ہے اور صحیح علم بھی حاصل کرنا ہے, یہ دونوں امپورٹنٹ ہے. الا ساء ما یزرون, خبردار کتنا برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں, یعنی جو خود کا بوجھ اٹھا رہے ہیں, خود گمراہ ہونے کا, پلس دوسروں کو جو گمراہ کر رہے ہیں اس کا جو بوجھ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنا برا بوجھ ہے جو اٹھا رہے ہیں. قد مکر الذین, تحقیق چال چلی ان لوگوں نے, کس نے؟ شرک کرنے کی چال, پھر شرک میں دوسروں کو جو ہے تباہ کرنے کی چال جو تھی, تو تحقیق چال چلی ان لوگوں نے, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے, فأت اللہ, تو آیا اللہ تعالیٰ, بنیانہم, ان کی عمارتوں کو, من القواعد, بنیادوں سے, فخر علیہم, تو گر پڑی انہی پر, السقف, چھت, من فوقہم, ان کے اوپر سے, واتاہم العذاب, اور آیا ان کے پاس عذاب, من حیث لا یشعرون, جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے. اب دیکھیں یہ سارے قوموں کے اوپر ہے, چاہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی, لوط علیہ السلام کی قوم تھی, شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. فرعون نے کبھی سوچا تھا کہ وہ اس طرح وہ غرق ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح پکڑتے ہیں یہ بتا رہے ہیں. جو ایمان لائے, اتنے تمام واقعات ہم انبیاء کرام کے دیکھے ہیں اور وہ حق ہے, سچ تھے, تو جو ایمان لائے وہ بچ گئے, جو انکار کیا وہ پکڑے گئے. تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کہیں سے بھی چھت گر سکتی ہے, کہیں سے بھی عذاب آ سکتا ہے جہاں سے ہم نے شعور بھی نہیں رکھا. بیٹھے بیٹھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں بچ کر رہنا چاہیے. اب یہاں پر جو ہے اپنا بوجھ اور کسی اور کا بوجھ, یعنی جس کو ہم برائی کے لیے ابھارتے ہیں یا موٹیویٹ کرتے ہیں یا انکریج کرتے ہیں, کسی کی برائی کا جو ہے ہم ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی غلطی سے بھی کسی کو برائی کے لیے نہ انکریج کرنا چاہیے, نہ موٹیویٹ کرنا چاہیے, نہ اکسانا چاہیے, نہ بلانا چاہیے. صرف ہماری ایک بات سے اگر کوئی جا کر اپنے گھر میں اپنے شوہر سے, اپنے ساس نندوں سے جو ہے جھگڑا کرتا ہے, تو پھر اس برائی کا بوجھ بھی ہمیں اٹھانا ہے. جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کی برائی کا, اس کے گناہ کا پھر ہمیں بھی حصے دار بن جانا پڑتا ہے. اور یہاں پر خاص طور سے قرآن سے روکنے والی بات آئی ہے, تو کسی کو بھی قرآن کے علم سے آپ جو ہے نہیں روکنا چاہیے. کبھی یہ کہہ کر روک دیتے ہیں کہ نہیں تم اس میں پڑ جاؤ گے تو پھر بچے نیگلیکٹ ہو جائیں گے, گھر نیگلیکٹ ہو جائے گا, تم اپنا خیال نہیں کر سکتے, اور پھر قرآن کی کلاس پہ آنے کے بعد ارے اتنا بوجھ مت اٹھاؤ, اتنا ہی کرو جتنا تم کر سکتے ہو. نہیں, اسی لیے میں اپنے ٹیم لیڈرز کو بھی کہتی ہوں کہ اچھائی کے لیے, نیکی کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں, صرف کہتی نہیں ہو, دے آر ایکسلنٹلی ڈوئنگ دیئر ورک, جو نیکی کے لیے وہ ابھار رہے ہیں, جب تک جو پڑھنے والا ہے زندہ رہے گا, آگے پڑھائے گا, یہ عمل ملٹیپلائی ہوتا جائے گا, وہ اجر ملٹیپلائی ہوتا جائے گا. اس لیے اچھی بات کے لیے آپ ابھی بھی ٹائم ہے, اس کورس کے لیے, تعلیم القرآن کے لیے لوگوں کو اور بلائیے, تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. اگر آپ روکیں گے کسی کو تو پھر آپ اس برائی کے حصے دار ہو جائیں گے. تو ایک بات, اگر آپ کی ایک بات سے کوئی برائی میں جاتا ہے, برائی کرتا ہے, چاہے وہ چھوٹی ہی ہو, جا کر جھگڑا کرتا ہو, کسی کو گالی دیتا ہو, اگر آپ صرف یہ کہہ دے تم کب تک سنتی رہو گی, تم بھی جا کر جواب دو, تم بھی جا کر پلٹاؤ, تم بھی اس کا مزہ بتاؤ, تم بھی ایسے کرو, یا آپ ارے وہ فلاں ایسی تھی, فلاں یہاں کی بات وہاں لگا دی, چھوٹی برائی بھی اگر آپ کی وجہ سے کوئی کرتا ہے, آپ کی یا میری وجہ سے, تو پھر ہم اس کے جو ہے حصے دار بن جاتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جو اسلام میں نیک طریقہ عام کرے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور اس شخص کا ثواب بھی جس نے اس کے بعد اس پر عمل کیا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ بھی کمی ہو، اور جس نے برے طریقے کو عام کیا اس پر گناہ ہے، اور ان لوگوں کا گناہ بھی جو اس کو دیکھ کر عمل کرے بغیر ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اگر ہم نیکی کے لیے کسی کو بلاتے ہیں تو سامنے والا جب نیکی کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، ہم کو بھی اجر ملتا ہے بغیر سامنے والے کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اسی طرح گناہ میں بھی ہم جو ہے حصہ دار ہو جاتے ہیں، تو کبھی بھی کسی کو بھی برائی کے لیے نہیں بلانا چاہیے اور ہمیشہ نیکی کے لیے بلانا چاہیے۔ ثم یوم القیامتی، پھر دن قیامت کے، یخزیہم، وہ رسوا کرے گا ان کو۔ دنیا میں تو عذاب جو ہے ملے گا ہی ملے گا، اب کیسے پچھلے قوموں کو ملا ہم دیکھیں، پھر قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کریں گے۔ تو پھر یہاں پر جو انا تکبر کرتا ہے وہاں پر جو ہے وہ رسوا ہوتا ہے۔ ابن عمر سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن ہر ایک کے پیچھے ایک جھنڈا جو ہے لگا دیا جائے گا، اور جتنا بڑا دھوکہ اگر کوئی دے گا تو اتنا بڑا جھنڈا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ رسوائی کا ایک طریقہ ہے کہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن یہاں پر کیا ہوتا ہے، انسان سیکرٹ پلاننگ کرتا ہے، سیکرٹ پلاٹنگ کرتا ہے، سیکرٹلی وہ کرتا ہے، تو وہاں پر قیامت کے دن اس کے پاس ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا، مارک آؤٹ کر کے، یعنی اناؤنس کر کے کہ اس نے فلاں فلاں برا کام کیا، تو اس طرح جو ہے اس کو رسوا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے جس کو آگ میں ڈال دیے وہ رسوا ہو گیا، یعنی آٹومیٹیکلی جو آگ میں چلا جائے گا تو پھر اس کی رسوائی ہوگی۔ دنیا میں جو ہے انسان کیا کرتا ہے، عزت عزت، انا انا، نام نام، فیم فیم، تو وہاں پہ جو اس عزت، نام، فیم کے پیچھے جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑا عذاب جو ہے رسوائی کا دیتے ہیں۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ، اور کہے گا کہاں ہیں تیرے شریک، الذین، وہ لوگ، کنتم، تھے تم، تشاقون، جھگڑتے، فیہم، ان میں، یعنی جن کے لیے اللہ کے خلاف بحثیں کر رہے تھے، وہ کہاں ہے، پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم، یعنی جنہیں توحید کا علم تھا، جن کو یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلے ہے، دین کا علم تھا، حق جانتے تھے، تو ہو سکتا ہے جو ہے یہاں پہ اہل علم کا ذکر ہے تو علم ہونا بھی ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دیز آر ویری جو ہے ان کو بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگ کہیں گے ان الخزي اليوم، بے شک رسوائی آج کے دن، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر ہے، یعنی آج تو کافروں کی جو ہے رسوائی ہے، آج تو ان کی شامت ہے، کہیں گے علم والے، کیونکہ ان کو اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے اس ساری چیزوں کا علم ہے۔ الذین تتوفاہم، وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو، الملائکۃ، فرشتے، ظالمی انفسہم، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نفسوں کو، کیونکہ ہر انسان کے نفس میں توحید جو ہے عہد الست ہم لیے تھے، تو توحید کی جو بیج ہے ہر انسان کے اس میں ہے، دل میں ہے، لیکن اس کے خلاف جا کر انسان کیا کرتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے اگر ہم دیکھیں گے، ظلم کریں گے اپنے نفسوں پہ، یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف جو عمل کرتا ہے، تو پھر فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، تو ڈال دیں گے سپرد، یعنی سب سرنڈر کر دیں گے، مَا كُنَّا، نہ تھے ہم، نعمل، ہم کرتے، مِن سُوءٍ، کوئی برائی، یعنی وہ کیا کر دنیا میں جو ہے جھوٹ، غرور، تکبر کرتے رہے، وہاں پر بھی جو ہے جیسے ہی اپنی شامت سامنے آئے گی، جھوٹ جو ہے بولیں گے، کہیں گے کہ ہم تو جو ہے کبھی بھی برا کام نہیں کرتے۔ تو ایک دنیا میں جیسے جھوٹی زندگی گزارے، وہاں پر بھی ویسے ہی جیسے ہی پکڑی گئی وہ جو ہے اپنے غلطی سے اس سے جو ہے انکار کر دے گا، بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم تعملون، تم عمل کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی یہ جھوٹی باتیں ایکسپٹ نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم کیا جھوٹ کہہ رہے ہو، کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ فادخلوا، پس داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، اور 7 دروازے پہلے لیے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ تو یہاں سے جو ہے کیا کہا جا رہا ہے، تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اور جہنم کے دروازوں کا جو عذاب ہے وہ قبر کے ساتھ، مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ فرسٹ سٹیج قبر میں ہوگا، کیونکہ وہاں پر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے متعلقین کو جو ہے محفوظ رکھے۔ فلبئس مثوی، پس البتہ کتنا برا ہے ٹھکانہ، المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا، یعنی تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ ان کو کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، تو تکبر دور دور تک ہمارے
تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے. اور اس کے اپوزٹ میں جو ہے وقیل للذین اتقوا، اور پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اور تقوی کیا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر برے کاموں سے بچ جانا. ماذا، کیا کچھ، انزل، اتارا، ربکم، تمہارے رب نے. یعنی جب ان سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، پہلے ان لوگوں نے تو کیا کہا کافرین نے، یہ اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں ہیں. اور قرآن کے بارے میں جب پوچھا جائے گا وہ کہیں گے قالوا خیرن، کہتے ہیں بہت اچھا ہے. یعنی ہر بھلائی کی چیز قرآن میں ہے. جیسے پہلے بھی آیا ہے خیر مما یجمعون، یہ سب سے بہترین چیز ہے قرآن، جتنی بھی چیزیں ہم جمع کرتے ہیں. تو وہ بھی یہی کہیں گے کون جو تقوی والے ہیں کہ یہ سب سے بیسٹ چیز ہے للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، یعنی نیکی کو سپورٹ کیا، موٹیویٹ کیا، دین پریزنٹ کیا، نیکی کے لیے ایک دوسرے کو بلائے، قرآن کے لیے ایک دوسرے کو بلائے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائے. فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں جو یہ نیک کام کرتے رہیں، حسنہ، بھلائی ہے. یعنی دنیا میں بھی بھلائی ہے. اور دنیا میں بھلائی کس شکل میں آتی ہے؟ مال، صحت، نسب، ذات، علم، یہ تمام چیزوں میں آتی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے. یعنی جنت کی شکل میں ان جو ہے تقوی والوں کو اور تکبر نہ کر کے اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جنت کی شکل میں بھی بہتری ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے متعلقین کو اس میں شامل کر لے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ کتنا اچھا گھر ہے متقین کا. یہ مستکبرین کو جہنم اللہ تعالیٰ بتا دیا، اور متقین کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم کو متقین میں شامل کر لے. اور متقین کے لیے کیا ہے؟ جنات و عدن، باغات ہمیشہ کے، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے، ان میں تجری، بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے. یعنی انشاءاللہ اگر ہم جنت میں جائیں گے تو پھر وہاں جو ہم چاہیں گے وہ ملے گا. ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا گھوڑے ملیں گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. تو ہم جو چاہے، سوچئے بڑے سے بڑے چیز کی جو ہے ہم خواہش کریں گے وہ بھی ملے گی، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی خواہش کریں گے تو بھی ہم کو ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر دے اور ہم کو ان جنتوں میں داخل کر دے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے لیے. اور یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ الذین یتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، طیبین، وہ پاک صاف ہوں گے. طیب یعنی پاک، فائدہ پہنچانے والا. اب یہ پاک صاف لوگ جو متقین لوگ ہوں گے، ان کے کیونکہ عمل پاک تھے، ان کا عقیدہ پاک تھا، تو پھر ان کی موت بھی پاک ہوگی، ان کے جسم بھی پاک ہوگے. ان کے دل جس طرح دنیا میں شرک سے، بدگمانی سے، کینہ کپٹ سے پاک تھے، تو پھر ان کو اٹھانے کے لیے، لے جانے کے لیے بھی پاک فرشتے آئیں گے. یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں سلام ہے تم پر. وہاں پر کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہم دیکھیں. اب یہاں پر جو ہے متقین کے ساتھ جو ہے کہا جائے گا سلام ہو تم پر. اور جب سلامتی لے کر فرشتے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ویل وشر، وی آر لائک وی ہیو براٹ گڈ ٹو یو. تو اس طرح جو ہے سلام کے ساتھ آئیں گے اور کہا جائے گا ادخل الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں. یعنی کہیں گے چلو جنت کی طرف، بما کنتم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے. جو جنت والے مومن ہوتے ہیں ان کے جو پریویلیجز ہوتے ہیں، مرتے وقت مومن آدمی کو جو ہے 10 قسم کے پریویلیجز ملتے ہیں. ایک تو فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ آ کر سب سے پہلے سلام کہتے ہیں. اور مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں. اور مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں. روح کو جو ہے بہت ہی پرفیوم کرنے کے لیے فرشتے جنت کی خوشبو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں. اور مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جو ہے اس کی خوشخبری دیتے ہیں. مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس کی روح روئے زمین پر پائے جانے والی بہترین جو مسک ہوتی ہے اس جیسی خوشبو آتی ہے. مومن آدمی کی روح کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اور ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں. اور 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا جو ریکارڈ ہوتا ہے علیین میں کر لیا جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا
ہے۔ تو اس طرح یہ پریویلیجز جو ہے مومن اور متقی لوگوں کی روح کو اور ان کے جو ہے موت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پر جو کافر ہوتا ہے مرتے وقت ان کی سزائیں کیسی ہوتی ہے؟ مرتے وقت کافر آدمی کو ان قسموں کا جو ہے یعنی جو پریویلیجز ان کو ملے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ دیکھیں گے۔ کافر کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ کافر کی روح قبض کرنے والے فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ کا کفن میں، ٹاٹ یعنی جو یہاں پر تو بہت ہی ریشمی کفن آیا تھا، ٹاٹ کا جو جوٹ کے باغ جو چاول وغیرہ کے لیے جو پھٹے وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح جو ہے ٹاٹ کا کفن لے کر آتے ہیں۔ روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے کافر کو یہ کہہ کر ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، اے ناپاک روح نکل اس جسم سے اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے اس کے چہرے اور پیٹھ پر پڑ یا تھپیڑے جو ہے مارتے ہیں۔ کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کافر کو آگ کے عذاب کی بات بتاتے ہیں اور پہلے سے ہی سنا دیتے ہیں۔ مرتے وقت کا کافر کی روح روئے زمین پر پائے جانے والے بدترین مردار جیسی غلیظ بو اس کے پاس سے اس کی روح سے آتی ہے۔ کافر روح کے بدبو محسوس کر کے زمین اور آسمان کے درمیان اور آسمان میں موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کافر کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے اسے آسمان اول کی طرف لے جاتے ہیں اور تعارف کروانے کے بعد آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، لیکن محافظ فرشتے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کافر کی روح کا ریکارڈ سجین میں کر لیا جائے۔ سجین میں ریکارڈ کے بعد کافر کی روح کو بڑی ذلت کے ساتھ آسمان یعنی پہلے آسمان اول سے ہی زمین پر پٹک دیا جاتا ہے۔ یہ تمام جو ہے احادیث سے اور قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور تقوی کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جو ہے ہماری روح قبض ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جنتی لوگوں میں شامل کرے اور ہمارے موت کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ بہترین کرے جو تقیوں کا ہوتا ہے۔ آمین۔ پھر کافروں کے بارے میں سوال یہاں پہ هل ينظرون الا ان تأتيهم، نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس الملائکۃ فرشتے، یعنی وہ انتظار کرتے ہیں کہ موت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے کب آئے۔ او یأتی امر ربک، کیا آ جائے تیرے رب کا فیصلہ یعنی قیامت۔ کذالک، اسی طرح فعل کیا الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی اہل مکہ جو ہے وہ بار بار جو ہے سوال کرتے تھے کہ کب جو ہے آئے گی، یعنی آپ جب اس طرح کی جب آیتیں آئی ہیں موت کے بارے میں کس طرح کافروں کا جو ہے وہ ہوگا، مومنوں کا کیا، یہ ساری باتیں جب ان کو بتائی جاتی تو پھر وہ کہتے تھے کہ کب جو ہے قیامت آئے گی، کب موت آئے گی، جو عذاب سے تم ڈرا رہے ہو کب آئے گا۔ تو اب یہی جو ہے وہ سوال جو ہے ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ تو وما ظلمهم اللہ، اور نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کو جو جہنم میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کا انصاف تھا، اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں تھا۔ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے، یعنی جو ہدایت رسولوں کے ذریعے آئی اس کو چھوڑ کر شرک کا راستہ پکڑا، تکبر کا راستہ پکڑا، انہوں نے اپنے آپ کے نفسوں کے اوپر ظلم کیا اور اپنے آپ کو جو ہے جہنم کا مستحق کر لیا۔ فصابہم سیئات، تو پہنچی ان کو برائی یعنی عذاب کی شکل میں، ما عملوا وحاق بہم، جو انہوں نے عمل کیے تھے اور گھیر لیا ان کو، ما کانو، جو تھے وہ بھی یستہزئون، ساتھ اس کے جو مذاق اڑاتے، یعنی قیامت کے دن کا، دوبارہ جی اٹھنے کا، رسولوں کا، قرآن کا، سب مذاق اڑاتے۔ تو پھر ان کو جو ہے جہنم کے شکل میں ملا اور ایسا عذاب عملو وحاق بہم، ہر طرف سے جو ہے وہ گھیر لیا گیا ان کو عذاب، اور گھیر لیا جائے گا بھی، تو پھر جہاں سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ قال الذین اشرکوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما عبدنا، نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ، اس کے سوائے، من شیء، کسی چیز کی، نحن ولا آباؤنا، ہم اور نہ ہمارے باپ دادا۔ جیسے ہم لوگ جو ہے پہلے بھی لیے تھے کہ وہ لوگ اپنی غلطی کی جو ہے ذمہ داری کبھی بھی نہیں لیتے، یہاں پر بھی جو ہے اپنی غلطی کی ذمہ داری خود نہیں لے کر، رسپانسبلٹی خود نہیں لے کر اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جو ہے وہ چاہتے تو ہم کو ہدایت دیتے، وہ نہیں چاہے اس لیے ہم کو ہدایت نہیں ملی۔ تو اہل مکہ کا بھی وہی حال تھا جو رسپانسبلٹی نہیں لینے والے ہیں، آج کل بھی ان کا یہی حال ہے۔ اگر وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیا ہم کو نہیں دیا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہدایت دیتا، تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے بلیمنگ، اور وہ بھی اللہ کے اوپر بلیمنگ، یہ ساری ہسٹری میں رہا، پہلے بھی جو ہے ایسے ہی رہا، اور جیسے ہم دیکھیں کہ ناٹ ٹیکنگ رسپانسبلٹی، یہ جو ہے
of our own actions and blaming others. یہ شیطان کا رویہ ہے، مشرکین کا رویہ ہے. ہمیں یہ رویہ کبھی بھی نہیں اپنانا چاہیے. ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، یعنی جو بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام جو ہے انہوں نے حرام کیا، من دونی ہی، اس کے سوائے، من شیئن، کسی چیز کو، کذالک، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم یہ کام نہیں کرتے. تو جو مشرکین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی غلطی، اپنی وہ چیز کو جو ہے دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت جو ہے اگر چاہتا تو دیتا ہے، اللہ ہدایت نہیں دیا، اس لیے ہم جو ہے خود غلط کام میں بھی پڑے. جو حرام نہیں کرنا تھا، یہ جو چیزیں اپنے آپ کے اوپر مسلط کرنا یا پھر من گڑت جو ہے دین اور شریعت بنا لینا، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ الاؤڈ اس لیے جو ہے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دیا، اس لیے جو ہے ہم کیے کر کے اللہ کے اوپر بلیم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں حرمنا من دونہ من شیئن، اور نہ ہم حرام کرتے اس کے سوائے کسی چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علاوہ پر جو ہم من گڑت شریعت بنا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دیا اس لیے ہم کرتے ہیں. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. ہر دور میں، اب آج بھی ایسے لوگ دیکھیں گے، اہل مکہ بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، تو ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں. فحل، تو نہیں، علی الرسل، اوپر رسولوں کے، الا البلاغ المبین، مگر پہنچا دینا ہے کھلم کھلا. تو رسولوں کو جو ہے کوئی لوگوں کے عمل کے اوپر پکڑ نہیں ہے، پوچھ نہیں ہے، ان کا کام ہے بس کھلم کھلا بات کو پہنچا دینا. یہ رسولوں کا بھی کام ہے اور جو بھی دین کی بات کرتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. کوئی اگر گناہ کرتا ہے بتانے کے باوجود تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، فی کل امتین، ہر امت میں، رسولاً، ایک رسول کو. تو ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے. تو کچھ کا ذکر قرآن میں ہے، کچھ کا نہیں بھی ہے، لیکن ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے. ان اعبدوا اللہ، کس لیے بھیجا ہے؟ کہ عبادت کرو اللہ کی. وجتنبوا، اور بچو، الطاغوت، طاغوت سے. تو طاغوت سے جو ہے بچنے کی ہر رسول نے بات بتائی، اس کے طرف بلائی. اور طاغوت کیا ہے؟ کوئی بھی سرکش قوت جو اللہ کی عبادت سے روکے، یا ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت کے علاوہ پہ عبادت کی جس کی جائے. تو ہر نبی، ہر رسول کا کامن میسج کیا ہے؟ کہ طاغوت کی بندگی سے رکو اور صرف اللہ کے بندے بن جاؤ. اب ایز اے ریزلٹ آف انبیاء کی دعوت، فمنہم من ھدی اللہ، تو ان میں سے بعض جن کو ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے. تو جس نے جو ہے وہ، جس طرح ایک اور جگہ بھی آتا ہے، دیکھیں، استمسک عروۃ الوثقی، جس نے تھام لیا مضبوطی سے کڑے کو، جس نے تھام لیا جو ہے توحید کی بات کو، رسولوں کی بات کو. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض جو سچ ہو گئی اس پر گمراہی. تو بعض ہدایت لے آئے، بعض جو ہے ان کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی اور سچ ہو گئی، وہ ایمان نہیں لے کر آئے. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس چلو پھرو زمین میں. یعنی قریش کے تو آس پاس ہی یہ ایریاز تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے. سورہ ہجر میں بھی ہم دیکھیں، شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قومیں بھی قریب قریب تھی. تو سیر کرو، دیکھو گمراہی میں جو لوگ تھے ان کے اوپر کیسا عذاب آیا اور وہ پھر کیسے جو ہے عذاب میں ہلاک ہوئے. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ہم جاتے ہیں میوزیمز دیکھتے ہیں، ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں، لیکن کبھی سوچے کہ ان کا یہ حشر کیوں ہوا، کیوں وہ تباہ ہو گئے، کیوں ان کے اوپر عذاب آیا. دیکھیے یہ ماڈرن میتھڈز آف ٹیچنگ میں جیسے فیلڈ ٹرپ پر لے جا کر جو ہے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے پہلے جو ہے قرآن میں ہی بتا رہے ہیں، دیکھو گھومو پھرو، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. ہمارے اگر سٹی میں ہی کچھ میوزیمز ہوں گے، فورٹس ہوں گے، قلعے ہوں گے، وہیں پر جا کر دیکھیں کہ کس طرح وہ لوگ تھے، کیا وہ لوگ کیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر کیا کیا. ان تحرس، اگر تم حریص ہو، علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ہدایت کے اوپر آ جائے. فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جس کو وہ بھٹکا دے، کیونکہ وہ لوگ گمراہی کو پریفر کیے. وہ لوگ جو ہے نہ رسول کی بات مانے، نہ کائنات کو دیکھ کر، نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف آئے، نہ پچھلی قوموں کے حالات دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گمراہی کو مسلط کر دیا. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار، کیونکہ وہ ہر طریقے سے سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھے، تو پھر اللہ تعالی کے خلاف ان کو کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے. وہ اقسموا، اور قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، جہدہ، کی جہدہ جو ہے جہاد سے ہے. جہاد یعنی سخت جیسے کوشش ہوتی ہے، تو یہاں پر
سخت قسم کھانے کی جو ہے بات آئی ہے. ایمانہم قسمیں اپنی، لا یبعث اللہ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ من یموت جو مر جاتا ہے، یعنی ارے مرنے والے کیسے دوبارہ اٹھیں گے، دوبارہ کیسا زندہ ہوگے، کیسا حشر کے میدان میں جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. اس طرح کی جو ہے وہ بات کرتے تھے. اور ایک بار کی زندگی ہے اچھے سے انجوائے کر لو کر کے جو ہے جو دل میں آیا وہ زندگی میں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بلا وعدن، کیوں نہیں، وعدہ ہے، علیہ اس کے ذمے، حقا سچا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہوگا، قیامت قائم ہوگی. ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ یعنی میجورٹی آف پیپل، لا یعلمون علم نہیں رکھتے کس کے اوپر، قیامت کے بارے میں. لیبینا تاکہ بیان کرے یعنی یہ قیامت، لہم الذی ان کے لیے وہ چیز، یختلفون فیہ وہ اختلاف کرتے ہیں اس میں کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، یا پھر قیامت کے دن بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے، اس کے اوپر جو اختلاف رکھتے وہ قیامت کے دن بتایا جائے گا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اور تاکہ وہ جان لے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انہم بے شک وہ کانو تھے وہ کاذبین جھوٹے، یعنی وہ زندگی کے بارے میں جو کہتے وہ بھی جھوٹے تھے، جو اللہ کے بارے میں جو کہتے وہ بھی جھوٹے تھے، ان کی جھوٹ جو ہے اس دن ثابت ہو جائے گی. انما قولنا بے شک ہماری بات، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل مشکل بات نہیں ہے قیامت کا لانا، لشیء کسی چیز کے لیے، اذا جب اردناہ ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ، ان نقولا کہ ہم کہتے ہیں لہو اس کو، کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے لیے کن کہنا ہے تو وہ کام وہ بات ہو جاتی ہے. تو ایسی زبردست جو ہستی اللہ تعالیٰ ہے اس کے لیے قیامت کا لانا، انسانوں کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنا، وہ بالکل بھی مشکل بات نہیں ہے. انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کو کمپیئر کرتا ہے، لیکن انسان کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنا حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، کتنا زبردست ہے، وہ کیا ہستی ہے. انسان جو ہے جو اس کے لیے مشکل ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے بھی مشکل ہے، نعوذ باللہ. لیکن اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ جو ہے عزیز ہے، وہ آل پاورفل ہے. اس کے لیے نہ قیامت لانا جو ہے مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے تو بس کن کہنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے نہ انسان کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنا مشکل بات ہے، نہ اس کا حساب لینا جو ہے اس کے لیے مشکل بات ہے. والذین اور وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت جو ہے ہا جیم را سے ہے، چھوڑنا، الگ ہونا. تو جو اپنے اللہ کے لیے اور توحید کے لیے جو اپنا وطن چھوڑ کر بلد کفر سے بلد ایمان کی طرف آتے ہیں وہ مہاجر ہوتے ہیں. آج کل کا جو مائیگریشن ہے، آپ جو ہے ویسٹرن کنٹریز، یورپین کنٹریز میں جا کے مائیگریٹ ہونا، وہ ہجرت نہیں ہے. ہاجروا فی اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا بعد اس کے جو وہ ظلم کیے گئے. یعنی مکی صورت ہے تو حبشہ کی طرف جو ہجرت کیے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اور ظلم اہل مکہ نے کیسا کیا، جس میں جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جعفر بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کزن تھے، سب جو ہے ہجرت کر کے گئے. پھر سیکنڈ جو ہے ہجرت مدینے کی طرف ہوئی. تو وہ سب ہجرت کرنے والے اللہ کے لیے. اور اگر آج بھی اگر کہیں پر ظالم کافر جو ہے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے اور آپ جو ہے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور پھر ایک جگہ یہ بھی آتا ہے، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، یہ بھی جو ہے ہجرت ہے. تو پھر جو ظلم کے بعد ہجرت کرتا ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو، فی الدنیا حسنہ دنیا میں اچھا. کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے ہجرت جب کرتے ہیں انسان اپنا مال، اپنا گھر، اپنے رشتہ دار سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب مکہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ دیا، حبشہ کی طرف جب ہوئی تو حبشہ میں کتنی اچھی جگہ دی. پھر آگے جا کر ہجرت کرنے والے مہاجرین صحابہ اکرام گورنرز بنے، رولرز بنے، لیڈرز بنے، اور ہسٹری گواہ ہے وہ مقام ان کو ملا. تو اگر اللہ کے لیے انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان کے جو ہے وطن والوں نے نکال دیا، تو پھر فلسطین ملا، مکہ سے لے کر کہاں کہاں ان کو ٹھکانہ نہیں ملا. باپ سے الگ ہو کر وہ ہجرت کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. اٹ واز ناٹ ایزی، کیونکہ ہجرت کرنا جو ہے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے،
وہ سب کچھ چھوڑنا ہے، مال، رشتہ دار، گھر، سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتے ہیں. ولا اجر الآخرتی اکبر، اور البتہ اجر آخرت کا بہت بڑا ہے. یہ سپرلیٹو ڈگری میں ہے، دیکھیں اکبر، تو یہ دنیا میں جو ٹھکانہ جو ہے رول وغیرہ ہے اس سے بھی بہت زیادہ آخرت میں ہے. لو کانو، کاش وہ ہوتے، یعلمون، وہ جانتے، یعنی ظلم کرنے والے کاش جانتے، اہل مکہ والے کاش جانتے کہ ان ہجرت کرنے والوں کو کیا ملنے والا ہے اور ہجرت نہ کرنے والوں کو کیا ملنے والا ہے اور ہجرت سے رکنے والوں کو کیا ہونے والا ہے، وہ سب کاش کہ وہ جانتے. الذین صبروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا. یہ ہجرت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ صبر کرتے ہیں. ہجرت میں اجر بہت بڑا ہے، لیکن اس میں صبر بہت ضروری ہے. صبر کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے، صبر کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا ہے. مخالفت ہوگی، لوگ جو ہے پریشان کریں گے، ویسے بھی خود بھی پریشانیاں آئیں گی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب بھی جو ہے مشکل آتی ہے وہ صبر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں. توکل کس کے لیے ہوتا ہے؟ فیوچر کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ یوزولی انسان اپنا گھر دار سب کچھ چھوڑتا ہے تو آگے کیسا ہوگا، اب کیسے ہوگا، تو پھر اب گناہ کی زندگی چھوڑ دیں گے تو کیسے ہوں گے، مال کہاں سے ارینج ہوگا. تو پھر جب گناہ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا ہے. اب دیکھیں یوزولی رشوت والے جابز چھوڑتے ہیں، سود والے جابز چھوڑتے ہیں تو ایک فکر ہوتی ہے کہ آگے کیسا ہوگا، تو پھر اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی، ہم وحی کرتے ہیں، الیہم، ان کی طرف. یعنی ایک تو یہ ہے کہ تمام رسول جو ہے مرد آئے، دوسرا اہل مکہ جو ہے فرشتے مانگتے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام، جتنے بھی رسول آئے، سب انسان تھے. اگر وہ انسان نہ ہو کے فرشتے ہوتے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے، کیونکہ انسان جو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، انما بشر مثلکم، تمہاری طرح انسان ہے. کیونکہ انسان اگر عمل کر کے بتائے تو پھر انسان کے لیے ایزی ہوگا اس کی طرح عمل کرنا. قرآن پر کیسے چلنا ہے وہ بتائیں گے. اب جو ہے یہاں پر پہلے جو آئے تمام جو ہے مرد ہی تھے، تمام انسان ہی تھے. نوحی، ہم وحی کرتے ہیں، الیہم، ان کی طرف. انسان تھے لیکن ان کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف وحی آتی. فاسألوا، پس پوچھ لو، اہل ذکر، اہل علم سے. یعنی مکہ والے جو تھے وہ امی تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، لیکن یہود اور عیسائی تھے، ان کے جو علماء تھے ان کے اہل علم سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون، اگر ہو تم نہیں جانتے، یعنی اگر تم نہیں جانتے کہ انبیاء اکرام انسان تھے یا فرشتے تھے تو اہل علم سے پوچھ لو. پوچھو یہود سے موسیٰ علیہ السلام کون تھے، پوچھو عیسائیوں سے عیسیٰ علیہ السلام کون تھے. بالبینات والزبر، 7 روشن نشانیوں کے اور صحیفوں کے. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بالبینات، بینات جو ہے بینہ کی پلورل ہے اور بیان سے ہے، بیان یعنی واضح کرنا. اور اس کا مطلب جو ہے جو الہامی کتابیں آئیں 4 کا تو ذکر جو ہے انکلوڈنگ قرآن. اس کے علاوہ پھر بھی رسولوں کے اوپر کتابیں اتری، پھر صحیفے بھی جو ہے الگ الگ، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ آتا ہے تو بکس بھی اتری، لوز پیپرز اور لوز صحیفے بھی جو ہے اترے. تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اتارا ہم نے آپ کی طرف ذکر کو. کس کو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کو اتارا، خاص طور سے جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا قرآن کو؟ لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ بیان کریں، للناسی، لوگوں کو، یعنی تمام لوگوں کو جو ہے بیان کر دیں، ناٹ اونلی فار مسلمز بٹ ایوری ہیومن بینگ کو بیان کر دیں، ما نزل الیہم، جو اتارا گیا ہے ان کی طرف. یعنی تمام لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتا دو. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے، یعنی غور کرے قرآن کیوں نازل ہوئی، اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک ورڈ پر سوچنا ہے، غور کرنا ہے. غور کریں گے تو پھر سمجھیں گے تو پھر عمل کریں گے. تو قرآن کی طرف اپنی عقل بھی لگانا ہے کہ ہر چیز میں دیکھیے آپ کہ قرآن میں اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہوں، ایوری ٹائم آئی لرن نیو تھنگس، ایوری ٹائم ایک نئی چیز، ایک نیا پہلو. کبھی جو ہے کوئی ورڈ میں قرآن کے جو ہے کوئی ایسی بات نکل کر آتی ہے، کوئی بات میں نکل کر آتی ہے، کوئی بات کے جو ہے پریزنٹ کرنے کے طریقے میں کوئی ایک نئی چیز نظر آتی ہے. غور کرتے جاؤ، آپ کے جو ہے ایک ایسے لگے گا کہ مسٹریز آپ کے سالو ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے. تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟
تاکہ لوگوں کو بیان کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا سب کچھ بتا دو اور غور و فکر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو کھول 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 کر بیان کیا ہے اور اس کے لیے احادیث بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ یہاں پہ کھول کھول کر بیان کرنے کا حکم ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے بیان سے اپنے عمل سے ساری چیزوں سے جو ہے کھول کھول کر بیان کیا ہے. اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی امپورٹنٹ ہے, احادیث بھی امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئرلی بیان کیا ہے جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کس کی پکڑ ہوگی, کس کو اجر ہوگا, سب کچھ زبان سے بول کر بھی سمجھایا ہے, عمل سے پریکٹیکلی کر بھی, جیسے وضو نماز سب دکھایا بھی ہے. اس لیے سلو کما رأیتمونی صلی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھتے ویسے نماز پڑھنا ہے. پھر اختلاف ہوتے تھے تو فیصلے کر کے بھی جو ہے کس طرح جو ہے فیصلے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, قرآن اور سنت سے کیسے سولو کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے. پھر اپنے اخلاق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, کانا خلق القرآن. تو پھر یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کھول کھول کر جو ہے ہم کو ہر طریقے سے سمجھایا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے, ان کے احادیث, ان کی سنتیں, ایوری تھنگ از امپورٹنٹ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھایا ہے. تو پھر قرآن کو سمجھنا ہے پلس اس کے ساتھ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن کو سمجھنے والا, غور و فکر کرنے والا, اس سے نصیحت حاصل کرنے والا متقی بنا لے, جو ہے جنتوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں داخل ہوگا.